بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ کل جلسہ خان صاحب کا ساری رات جو ہے نا لوگوں نے بیٹھ کے دیکھا، ٹی وی پہ بھی، اور جو ہے اوورسیز پاکستانیز نے جو ہے نا وہ آن لائن دیکھا، یوٹیوب چینلز پہ دیکھا، اور کیونکہ وہاں پہ تو آپ کو پتا کنٹینر لگائے گئے، نیٹ بند کیا گیا، ٹی وی پہ منع تھا جلسہ وغیرہ دکھانا، بس جھلکیوں کے طور پہ دکھا رہے تھے۔ تو اس میں ہم نے، کیونکہ ہم خان صاحب کے اس خطاب کی نا کچھ چیزیں صرف آپ سے ڈسکس کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے کا ہماری جو لاسٹ ویڈیو آپ دیکھیں ہم نے جلسے سے پہلے کی تھی، اور اس میں ہم نے آپ کو سارا کچھ ایڈوانس میں بتایا تھا کیسے کنٹینر وغیرہ لگائیں گے، کیا کچھ کریں گے، خان صاحب جو خطاب کریں گے، جو انہوں نے لاہے عمل دینا وہ اوورسیز پاکستانیز جو ہے نا ان کے حوالے سے فوکسڈ ہوگا، اور وہ انہوں نے خان صاحب نے وہی سارا کچھ کیا۔ تو اس لیے ہم کچھ جو مین امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ صرف ڈسکس کریں گے جو رہ گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم نے آپ کو بولا تھا کہ یہ جو مرضی کر لیں، خان صاحب کا جلسے کو نہیں روک سکتے، عوام پیدل آئے گی، عوام جو ہے لاہور کے ودن لاہور جو ہے عوام وہ ان سے قابو سے باہر ہو جائے گی۔ بے شک دوسرے جو ہے نا وہ علاقوں سے بھی لوگ تھے، دوسرے صوبوں سے بھی لوگ تھے، لیکن جو میجورٹی ہے وہ لاہور کے اندر سے تھی، اور جیسے عوام نکلی وہ ایک اپنی مثال آپ ہے۔ ہم اس کو ایشیا کا سب سے بڑا جلسہ اس وجہ سے کہیں گے کہ یہ کرفیو کے دوران ہوا، جس طرح کی انہوں نے سچویشن بنائی تھی کرفیو کے حالات میں، یہ دنیا کا سب سے بڑا جلسہ تھا، پاکستان کی تاریخ کا یہ وہ سب چھوڑ دیں، دنیا کا سب سے بڑا جلسہ تھا کیونکہ یہ کرفیو میں ہوا۔ اس کے بعد یہ وہاں بہت ساری ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں، جن میں سے ایک خاص طور پہ ایک خاتون کی ویڈیو جو ہے نا وہ بھگوان پورا سے صبح 9 بجے نکلی، وہ تقریباً میرے خیال میں وہ بائی لک جو ہے وہ 55 سے 60 کے درمیان کی وہ لیڈی ہیں۔ وہ عورت تقریباً صبح 9 بجے سے نکلی ہے، وہ کہتی میں رکتی ٹھہرتی چلتی، میں تقریباً 4 بجے کی جو ہے نا جلسہ گاہ میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ اس سے جو ہے نا وہ بندے نے پوچھا بھی، جو ان کی ویڈیو بنا رہا تھا، جو شوٹ کر رہا تھا ویڈیو، انہوں نے پوچھا جی آپ کے بچے کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا جی 4 بچے ہیں، تو 3 بیٹے ہیں اور ہمیں 2 بیٹے اور 1 بیٹی، کچھ اس طرح 3 یا 4 بچے انہوں نے بولے۔ تو انہوں نے کہا جی ان کا کون ہے جو ہے نا وہ نگہداشت ان کی ہے، ان کا کون ذمہ دار ہے اگر آپ جن حالات میں اکیلی آئی ہیں، خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا جیسے لاتا ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ مالک ہے۔ تو وہی وہ عمران خان کا بھی اللہ وہ ہے، ہمارا بھی وہ ہے۔ تو اور وہ تھی بھی ایک آپ کہہ لیں گورنمنٹ امپلائی تھی، تو اس کا انہوں نے پوچھا جی آپ کی نوکری اگر چلی جاتی ہے؟ پھر انہوں نے کہا وہ بھی اللہ مالک ہے، رازق اللہ ہے، کسی کا کام کر کے کما کھا لوں گی، لیکن میں جو ہے نا وہ حق کے ساتھ کھڑی ہوں۔ یعنی کہ ایسے لوگوں کا جذبہ تھا، ایسے لوگ پہنچے ہیں، تو اس جذبے کو، ان چیزوں کو آپ کیسے ماریں گے؟ اور اس جلسے کی کل کی سب سے جو مجھے سب سے اچھی چیز لگی اور جس نے جلسے کو ایک علیحدہ قسم کی روح بخشی، وہ ایک بچے کا، چھوٹے سے بچے کا جو ہے نا وہ جلسے میں نعرے لگوانا اور جو ہے نا وہ خون گرم کرنے کا جو تھا، اس میں جو ہے نا وہ بولا بھی کہ جو ہے نا کہ فیصل صاحب نے کہ جی میری جگہ تو یہ بچہ لے گیا، اور ماشاءاللہ جو اس بچے کی انرجی اور جو طریقہ تھا زبردست قسم کا، بہت مزہ آیا۔ اتنے سے بچے میں اتنا جذبہ دیکھنا پوری قوم میں ایسے بھر چکا ہے جی، بچے تک جو ہے نا اس میں شامل ہیں۔ بہت ساری ویڈیو سوشل میڈیا جو ہے نا بھرا پڑے ہیں، وہ بچوں کی ویڈیوز کے حوالے سے اتنی بڑی بات اور سلجھی بات کرتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ تو یہ تبدیلی جو ہے یہ اس کو روکنے سے رہے۔ پھر اس کے بعد خان صاحب نے جو ہے نا وہ 10 نکاتی ایجنڈا اپنا دیا، پھر اس کے بعد حالات بتاتے رہے کہ جی ہمارے ساتھ کیسے وہی ساری انہوں نے ایک جو ہے نا لائن میں ایک ترتیب میں بتایا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ، خان صاحب کے ساتھ، ان کے گھر کو لے کے، ان کے لوگوں کو لے کے، ان کی جان کو خطرہ کیسے تھا اور کیا چیزیں ساری چلتی رہیں۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ ضلع شاہ کا ذکر کیا اور اپنے جو شہداء تھے خاص طور پر اس بچے کا ذکر کیا، پھر جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں 2-3 جو ہے نا 1000 کے قریب لوگ، وہ ساری انہوں نے ڈیٹیل بتائی۔ اب آپ کو اس میں سے ایک چیز بتاتے ہیں جو خان صاحب نے بتایا جی کہ اپنا جو اوورسیز پاکستانیز کے انہوں نے پیسے بتایا جی کہ 10 ہیں، جو جنہوں نے 10 یو اے میں گلف میں لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے نا وہ تقریباً 10.5 ارب کی جو ہے نا انہوں نے پراپرٹی خریدی ہے۔ پھر 20,000 کے قریب، 18-20,000 کے قریب جو ہے امریکہ میں ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے جو ہے نا وہ 25 ارب کے قریب جو ہے نا وہ پراپرٹی پیسے ان کے ہیں وہاں پہ۔ جو یہ ساری چیزیں بھی خان صاحب نے آپ کو 10% بتایا۔ خان صاحب نے بیسیکلی آپ کو ایک ٹرینڈ دیا ہے۔ پھر ایک چیز کا ہم خاص طور پر ذکر کریں گے جو خان صاحب نے کیا اپنی تقریر میں، اور اس پہ ہمارا یقین تب سے ہے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہوا۔ خان صاحب نے بولا کہ جی جب میں اس میں آیا، پاور میں آیا، وزیر اعظم بنا، تو مجھے پتا چلا کہ پاکستان کے پاس کتنی جو ہے نا معدنیات، کتنے اللہ پاک کے جو ہے نا تحفے ہیں پاکستان کے پاس جو ہم نے آج تک استعمال نہیں کیے۔ اور اسی چیز پہ فوکس رہ کے دیکھیں، اب ہم آپ کو پھر ایڈوانس میں بتا رہے ہیں 2 چیزیں ہیں جو خان صاحب نے اپنی حکومت میں، جیسے تو وہ دیکھیں تو آپ کو ایسے ہی لگتا ہے وزیر اعظم کا ہی خطاب ہے، اور لازمی بات ہے جتنا ان کا سیاسی قد ہو گیا اس کے قریب یہ سارے چھوٹے چھوٹے بونے ہیں، بونے نہیں چھوٹے بونے ہیں۔ تو خیر خان صاحب 2 چیزوں پہ فوکس ہمیشہ سے آئندہ بھی آنے کے بعد کریں گے، ایک اوورسیز پاکستانی جو امیڈیٹ افیکٹ آئے گا، دوسرا معدنیات پاکستان کے وسائل۔ ان چیزوں سے پاکستان انشاءاللہ تعالی آپ کو بہترین دنیا کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ میں کھڑا ہوتا نظر آئے گا۔ یہ 2 چیزیں ہوگی جی، اور جلسے کے حوالے سے کافی ساری چیزیں چلتی رہی، جیسے لوگ آئے
زبردست جی ماشاءاللہ. میں کہتا ہوں واقعی مجاہدین میں تبدیل ہو گئے ہیں. جو جلسہ میں لوگ شریک ہوتے ہیں نا وہ ایک قسم کی مجاہد کی شکل لے گئے ہیں. جس دلیری سے جس خوف کے بت توڑ کے وہاں ہے, واقعی ایک ہمت کا جو ہے نا ان کا وہ علامت ہے. خان صاحب کے جو سپورٹر ہے برگر فیملی سے جو ہے نا وہ توندے فیملی بن گئی ہے. خان صاحب کی جو ہے نا ایک تنظیم جو ہے جو ان لوگوں کے لیے جو چور اور کرپٹ لوگ ہیں. ایک تو ہوگی جی چیز یہ, پھر جو ہے نا یہ سیاسی دباؤ خان صاحب کا جو ہے نا اور عوام کا جو دباؤ ہے, یہ اس جلسے کے بعد سے ہم بار بار بولتے ہیں کہ چینج آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ تو بڑا واضح نظر آ جائے گا. اس کا اب دماغ پہ اثرات کیا ہوئے ہیں. آپ سوشل میڈیا دیکھیں, سوشل میڈیا دیکھیں, کچھ جو ہے نا وہ بنین لے کے جانا وا, بنین لے کے آنا وا, پانا تے پہندی نہیں, لانا تے لیندی نہیں. انور مقصود صاحب جو ہیں وہ اسی کشمکش میں بنیان کے چکروں میں جو وہ ایک غلطی کر بیٹھے. عمار مسعود ان کے بیٹے ہیں اور وہ بنیان والے چکر میں جو ہے نا ہوا سارا سلسلہ. ان کی آپ دیکھیں پرانی کوئی جو ہے نا ویڈیو لگا کے آواز بند کر کے جلسے کی دکھا رہے ہیں. جو انتظامی جلسہ ہوتا ہے, جو ٹائم ہوتا ہے, انتظامی ٹائم ہوتا ہے, اس کی لگا کے بتا رہے ہیں کہ جی یہ جلسہ ہوا. تو کوئی نہیں جناب, آپ کیونکہ پہلے ایک میرے خیال میں ایک مسٹیک کا نتیجہ ہے تو آپ کو تو معافی ہے. اب بھائیں جو نفسیاتی مریضوں میں جو سب سے پہلے ٹریٹمنٹ مانگتی ہے وہ ہنا پرویز بٹ جی. وہ بیچاری اب ٹکٹیں بھی مل گئی ہیں, پتہ بھی ہے خالی جتنی ٹکٹیں ملی ہیں اس سے کم ان کو ووٹ ملنے ہیں. تو وہ اس کا تو ان کا دیکھیں تو وہ ویڈیوز جو ہے نا خان صاحب کے کنٹینر کا جو ہے نا تصویریں لگا کے کہہ رہی ہے کہ یہ چھپ کے خطاب کیا. یقین کریں سوشل میڈیا پہ اگلوں نے لتر تیل میں پیوں گے نا وہ پائے نے انہوں نے. وہ نواز شریف صاحب کی تصویریں دیکھیں, ہمیں نواز شریف صاحب سے بھی اس چیز کا اعتراض نہیں. اگر جان کو خطرہ ہے, جان کی حفاظت ہر ایک بندے کی جو ہے نا ذمہ داری ہے, وہ اس کے جو ہے جتنے آپ اس کے لیے انتظامات کر سکتے کرنے چاہیے. وہ جناب وہ نواز شریف صاحب کی جو ہے نا کنٹینرز کی شیشے والی ساری تصویریں لا کے دینا شروع کر دیں. ایک میسج کرتے ہیں نیچے 2 لاکھ کے قریب جو ہے نا ان کو رپلائی آ جاتے ہیں ان چیزوں کے حوالے سے. تو ایک تو یہ کمپین ان کی چل رہی ہے جی. پھر جو ہے ایک جو مزے کی بھی چیز آپ کو بتا رہے ہیں, یہ آپ ایڈوانس میں آپ کو بتا رہے ہیں, آج آپ شام میں انشاءاللہ تعالی ٹی وی چینلز کے آگے بیٹھنا مت بھولیے گا. لازمی دیکھیے گا ٹائم نکال کے. آج ویسے بھی چھٹی کا دن ہے تو خوب انجوائے کیجیے گا. آج کامیڈی شو لگنے ہیں اس سینس میں کہ ان لوگوں نے, وزیروں نے, مشیروں نے جس ٹائم آ کے اب میڈیا پہ بیٹھنا ہے اس جلسے کے حوالے سے, اور باقی تو پہلے ان کا ماضی جو ہے نا بیچاروں کا جو حال ہوا ہے, خاص طور پہ اس جلسوں کے حوالے سے ان کو جواب دینے جو ہے نا مشکل ہو جائیں گے. آپ ہنسیں گے بیٹھ کے ان کی حرکتیں دیکھ کے. پھر ایک چیز جی, آخری چیز آپ سے ڈسکس کریں جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے. ان کو لے کے جو اقرار اور جتنا کچھ قبول گئے ہیں باجوہ صاحب اور مریم نواز صاحبہ, وہ ہم آپ کو ڈسکس کرتے ہیں جی. جس طرح کے وہ بات کی ہے ابصار عالم صاحب نے کی ہے کہ جناب آفتاب اقبال بھی جھوٹا جنرل باجوہ صاحب کے انٹرویو کے حوالے سے, یہ متلا صاحب بھی جھوٹے, پھر اس کے بعد جو ہے نا جاوید چودھری بھی جھوٹا. مطلب سارے ہی جھوٹے, صرف ایک باجوہ سچا. پہلی تو یہ چیزیں, اور اس میں ہم نے آپ کو ایک ویڈیو میں ڈسکس بھی کیا تھا, وہ کیا کیا بونگیاں مارنے لگے ہیں. اس سے اس کی مینٹالٹی کا اس بندے کے حساب لگائیں. یہ ملک کا 6 سال میں جو ہے نا وہ چیف آف آرمی سٹاف رہا ہے, اس سے حساب لگائیں اس کا ذہن. اور پھر کیوں نہ خود نفسیاتی مریض ہے تو لائے گا بھی نفسیاتی مریض نا. تو شہباز شریف کو وہ اپنے حساب سے دماغی لحاظ سے بالکل ٹھیک لے کے آیا. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں جی کہ ہم جو ہے وہ, انہوں نے منصور علی خان نے پوچھا جی وہ تصویریں بھیجی تھی اس کا, تو وہ آپ کو پتا ہے کون ہے, وہی لائے تھے. مطلب آپ قبول رہی ہیں کہ آئی جے آئی جو تھی یا نون لیگ کو ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے آپ کا ساتھ دیتی رہی ہے, اس کے بینیفیشری تو آپ تھے, اور کمپین آپ چلاتے رہے. میڈیا پہ جو ہے نا ابھی بھی موجود ہیں آپ کے وہ جو ہے نا بہو جی کی جو ہے نا وہ بہو کرتے کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ وہ کر کے. پھر اب آپ کا شہباز شریف کے متعلق انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے وہ باجوہ صاحب نے کہا جی اس کو بیٹھ کے ہم نے جو ہے نا یعنی کہ لان تان کی, غصہ کیا, وہ 40 منٹ کراندہ رہا, چپ کر کے بیٹھا رہا. اس پہ بھی ان کا اقرار یا انکار نہیں آیا. انکار نہیں آیا مطلب اقرار ہے. تو وہ کہیں نہ کہیں ثابت کرتے جا رہے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی ہی جماعت ہے اور ہمیں وہ ہی لے کے آئے ہیں. تو دیکھتے جائیں جی. اب انشاءاللہ تعالی خان صاحب نے کل ایک بہت بڑا زبردست چیز کہی, اور ہم بار بار اپنے اس چینل سے کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب عدلیہ اپنا فیصلے کرے, عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے. کل علل اعلان جلسے میں مجمع میں خان صاحب نے کہا ہے کہ جی چیف جسٹس صاحب کیونکہ آگے یہ فیصلے آنے والے ہیں, تو اس پہ بھی خان صاحب نے کہا کہ پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. بیسیکلی یہ قوم کو بھی میسج تھا کہ اب آپ عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں. دیکھتے جی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں بات آپ سے کرتے ہیں. نئی اطلاعات کے ساتھ شام کے جو شوگر لگیں گے میڈیا پہ وہ بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے آپ سے. تو اس دعا کے ساتھ کہ جی پاکستان کا اللہ حامی و ناصر, اور اس ریکویسٹ کے ساتھ ہمیشہ کی طرح چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.